جیتنے والے کے لیے. لیکن پب جی کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ. 5 درہم بیلنس پر 1 درہم بونس ملنے کا حکم. یو اے ای میں میرے پاس ایک سم ہے، اگر میں اس میں 5 درہم کا بیلنس ڈالتا ہوں تو 5 درہم کا بیلنس اور 1 درہم کا بونس ملتا ہے، اور 10 درہم کے بیلنس کی صورت میں 2 درہم کا بونس ملتا ہے. کیا یہ بونس میرے لیے حلال ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایڈوانس میں آپ پیسے ڈال دیتے ہیں اور 5 درہم ڈالے تو 6 درہم آ گئے، یہ سود نہیں ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 5 درہم آپ نے دیے تو آپ کو کمپنی نے 6 درہم دے دیے. درہم تھوڑی دے رہی ہوتی ہے، کمپنی 6 درہم کا بیلنس دے رہی ہوتی ہے. اس کو وہ تعبیر یہ کرتی ہے کہ 5 درہم پہ آپ کو 6 درہم ملیں گے. وہ درہم نہیں ملتے، آپ کو بونس زیادہ مل جاتا ہے. یعنی ایسے ہے، یعنی آپ کو جو یونٹ ہے نا کال کرنے کے، وہ زیادہ مل جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایڈوانس پیسے دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی خوش ہو کے اس کو منٹ زیادہ دے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس منٹ کو وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ 5 درہم پہ ہم نے 6 دے دیے، 10 درہم پہ ہم نے 12 دے دیے، تو 12 نہیں مل رہے ہوتے. 5 درہم پہ آپ کو یونٹ مل رہے ہوتے ہیں، اتنے جتنے آپ نارملی 6 درہم پہ ملتے ہیں. تو اس کو وہ تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل سود نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا بھائی، پب جی گیم کھیل کر پیسے کمانا کیسا ہے؟ پب جی والے ٹورنامنٹ کرواتے ہیں اور پیسے رکھتے ہیں 1 کروڑ یا 2 کروڑ. سبحان اللہ، رکھتے کہاں پر ہیں ذرا معلوم کر کے بتائیں. پھر جو جیتتا ہے اس کو بانٹ دیتے ہیں. کسی ٹیم سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. کیا یہ حلال ہوگا یا حرام؟ اس سوال میں خود وضاحت کی گئی ہے کہ کسی سے بھی پیسے نہیں لیے جاتے. تو اگر پیسے نہیں لیے جا رہے لوگوں سے تو پھر تو یہ جوا نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا انعام ہے کہ جو جیتے گا ہم اس کو دے دیں گے. اگر سوال میں جو کہا گیا اسی طرح ہی ہو رہا ہے پب جی میں، تو پھر یہ جوا نہیں ہے. یہ 1 کروڑ روپے حلال ہوں گے جیتنے والے کے لیے. لیکن پب جی کھیلنا اور اس میں ٹائم ویسٹ کرنا یہ بہرحال سخت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. یہ کوئی قابل تقلید عمل نہیں ہے اور اپریشیٹ کیے جانے والا عمل نہیں ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ پیسے کمانے کا بھی گھٹیا طریقہ ہے. میں حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگا رہا، بہرحال نامناسب اور گھٹیا طریقہ ہے. اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے ہے کہ لا یعنی چیزوں سے بچے. آپ کہہ سکتے ہیں 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں تو لا یعنی کہاں سے ہوگی؟ مل کس کام کے بدلے میں رہے؟ کیا قوم کی خدمت کی آپ نے؟ کون سا تیر مار دیا؟ ویڈیو گیم پکڑ کے بیٹھے رہے 1 گھنٹے تک؟ تو پیسے کمانے کے بھی کوئی عزت والا طریقہ اختیار کریں. لوگوں کا علاج کریں، یا لوگوں کو کوئی بزنس دیں، یا لوگوں کو کوئی اچھے مشورے دیں، یا کہیں لیکچرار لگ جائیں، یا فوج میں چلے جائیں، یا کوئی لوگوں کا کام کریں، کوئی کارپینٹر بن جائیں، مزدور بن جائیں. کوئی اچھی خدمت کے بدلے میں پیسے لیں تو وہ پیسہ حلال طیب کہلاتا ہے. یہ ویڈیو گیم کھیل کے پیسے کمانا یہ کوئی مزیدار کام نہیں ہے، یہ بے برکت والا کام. نوجوان لڑکے لڑکیاں مس گیدرنگ کرتے ہیں، میوزک چلتا ہے، ڈانس کرتے ہیں. یہ تو ان کا سوال ہے، لیکن میں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں فائرنگ ہوتی ہے اور خوب ہلا گلا ہوتا ہے. تو آج بھی 12 بجے یہی کچھ ہوگا ہمارے ہاں. ادھر سخی حسن کی چورنگی پوری بلاک ہو جاتی ہے، پولیس والے آتے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں پبلک کو. تو یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، 14 اگست ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اس طور پر کہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. تو اگر کوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو خوشی مناتا ہے، یعنی آٹومیٹیکلی ایک چیز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اس پہ لوگ 12 ربیع الاول کو بھی قیاس کرتے ہیں کہ جب 14 اگست کو خوشی منانا جائز ہے تو 12 ربیع الاول کو کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانا، یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے، مذہب سے براہ راست ہے. تو مذہب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے جب تک شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کی پرمیشن نہ ہو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول نہیں منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے. تو ہمیں اجازت نہیں ہے. اور یہ جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے یہ قومی دن ہے، اس کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے. لہذا اس میں اسلام سے براہ راست پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کی طرف سے پرمیشن آلریڈی ہے کہ تمہارے اپنے ذاتی چیزیں ہیں. اگر کوئی ایک دن آپ متعین کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لوگوں کے دل میں ملک سے، وطن سے محبت پیدا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اسلام کوئی بھی دن آپ کو منانے کے لیے اس میں کچھ باؤنڈری اسلام نے کھینچی ہوئی ہے کہ آپ اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں. تو وہ 14 اگست کو بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس باؤنڈری کو کراس کرنا. وہ باؤنڈری کیا ہے کہ بے حیائی کا کام کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، اذیت ہو.
اب آپ دیکھیں روڈ جب بلاک ہوتے ہیں، ایمبولینس میں مریض جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، موتیں واقع ہو جاتی ہیں، کراچی کے حالات پہلے ہی ایک تباہ کن ہے، اوپر سے آپ روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں، پھر لڑکے لڑکیاں، جوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی ٹھڑک پوری کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، گھروں سے نکلتی ہیں، اماں والدین روکتے نہیں ہیں، چمک چھلو بنی ہوئی گھر سے جا رہی ہوتی ہے، پھر آج 14 اگست ہے اور لڑکوں سے ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں اس بہانے، اور مس گیدرنگ ہوتی ہے، اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں، بےہودگی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس میں جو جانیں دی گئی ہیں، خون بہایا گیا، وہ اسلام کے دفاع کے لیے کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا۔ آپ اس طرح سے ایک دن منا رہے ہیں جس میں اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو یہ پاکستان سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب آپ اپنی ایک ٹھڑک پوری کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ کو 14 اگست منانے سے منع نہیں کرتے، ایک آزادی کا دن ہے، اگر آپ اس کو مناتے ہیں اور اس سے ملک کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اچھی بات ہے یہ، کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ملک ہے، اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام کا ایک قلعہ ہے۔ پاکستان ختم ہو گیا تو بہت سارے اسلامی ملکوں کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا، تو لیکن حدود کے اندر رہ کے آپ اس کو منائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے فائرنگ سے لوگ مر جاتے ہیں، ایسے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں، تو کوئی بھی اللیگل کام نہ کریں، غیر قانونی کام نہ کریں، اور غیر قانونی چاہے ملکی لحاظ سے ہو چاہے اسلام کے لحاظ سے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 14 اگست پہ زلزلہ آیا تھا رات 12 بجے، ٹھیک 12 بجے زلزلہ آیا تھا، چند سال پہلے کی بات ہے۔ اطلاع ملی تھی کہ ہاکس بے کی طرف اور سی وی یو کی طرف لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں، اور جیسے ہی 14 اگست یعنی 12 بجے ہیں تو لڑکے لڑکیوں نے شراب کباب اور ناچ گانے شروع کیے، ٹھیک 12 بجے ایسے کراچی کی زمین یوں ہلی تھی۔ تو شاید اللہ کا عذاب ہو، اللہ نے تنبیہ کی ہو کہ کچھ عقل کے ناخن لو۔ دیکھیں ہم غیر مسلموں پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کر سکتے، لوگ کہتے ہیں غیر مسلم تو شرابیں پیتے ہیں، نائٹ کلب میں ناچتے ہیں، زنا کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی ہے۔ ہم مسلم ہیں، ایک مسلم کنٹری ہے، ہم اگر حدود کو کراس کریں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جو آخر میں لوگ آئیں گے قرب قیامت میں، ان میں ناچ گانے موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی، تو فیکون فیہم خسف و مسخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ شکلیں بھی مسخ کرے گا، لوگوں کی شکلیں تبدیل کر دے گا، بگاڑ دے گا اللہ لوگوں کی شکلیں، اور زمین میں دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے۔ تو یہ نبی نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو مانتے ہی نہیں اسلام کو۔ تو مسلمان جب یہ حرکتیں کرتا ہے تو اس میں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہمیں کہ جب یہ موسیقی کے آلات اور ناچ گانے اور شرابیں پی جائیں گی، جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اس امت میں ایسا ہوگا، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں جو مسلم تھے نا، انہیں اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو، انہوں نے پھر بھی شکار کیا، تو قرآن میں کیا ہے؟ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بندر خنزیر کی بن گئی۔ حالانکہ فرعونی جو تھے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھی، ان کے بعد بھی جو غیر مسلم آئے ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوئی۔ مسخ کس کی شکلیں ہوئی ہیں، خراب کس کی ہوئی ہے؟ جو کلمہ پڑھتے تھے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ عذاب آیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کلمہ گو مسلمان یا مسلمان مرد یا عورت وہ جب کھلے عام اس طرح سے گناہ کرتا ہے، اس پر دنیا میں عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ کافر پر عام طور پر دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ تو ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، اس طرح 14 اگست کے نام پہ شرابیں پینا، لڑکے لڑکیوں کا مس گیدرنگ کر کے ڈانس کرنا، اور جو کچھ بےہودگی اور بدتمیزی اور ایک طوفان بدتمیزی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ دنیا میں نہیں بھی آیا تو آخرت میں تو آئے گا۔ تو ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک کو اسلام کی طرف لے کر آئیں گے انشاءاللہ، ایسے حکمرانوں کو لائیں گے جو اسلام سے محبت کریں گے۔ تو آپ 14 اگست کو اس طرح سے ہرگز نہ منائیں کہ پاکستان کا اسلامی تشخص مجروح ہونا شروع ہو جائے، ہندو مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سے اچھا ڈانس یہ کر لیتے ہیں 14 اگست کو، ہندو ہی ہمیں یہ تانا نہ دے، تو ہم سے زیادہ کپڑے ان کے اترنا شروع ہو گئے ان کی عورتوں کے جسم سے۔ تو یہ ہمیں اگر ہندو تانا دے گا تو آپ کے پاس کیا منہ رہ جائے گا ہندو کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسلام کے نام پہ پڑھا، اور یہ دے رہے ہوتے ہیں تانا، میں کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہندو یہ طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کو توڑا اسلام کے نام پہ اور تمہارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری بین الاقوامی ذلت بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس لیے آپ 14 اگست ضرور منائیں، لیکن ان حدود کے اندر اپنے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اسلام کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات سے بچتے ہوئے کہ کہیں اللہ کا قہر اور غضب ہم پہ نہ آ جائے۔